العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ہم سامعین، گزشتہ 3 دنوں سے روزے کی فضیلت کے اوپر باتیں آ رہی تھیں. آج کے درس میں روزے کے احکام و مسائل آج کے درس سے انشاءاللہ بیان ہوں گے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں جاننی چاہیے کہ روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، یا روزے کی ادائیگی کن کے اوپر واجب ہوتی ہے اور اس کی کیا شرطیں ہیں. کچھ شروط ہیں، کنڈیشنز شریعت نے رکھے ہیں. جو کنڈیشنز پائے جائیں گے تو روزہ کسی انسان کا صحیح ہوگا، اور اگر وہ کنڈیشنز نہیں پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا روزہ غلط ہو جائے گا. اور یہ کنڈیشن انہوں نے قرآن و حدیث کے دلائل سے نکال کر لگائے. تو روزے کی فرضیت یا واجب ہونے یا کسی کی جانب سے ادائیگی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان مسلمان. روزہ کسی غیر مسلم سے قبول نہیں کیا جائے گا. بہت سارے غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اصل چیز جو اسلام ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اللہ نے کہا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. ان کے صدقات کے قبول نہ ہونے میں جو سب سے بڑی چیز حارج تھی وہ یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا. چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان کو دیکھ کر انسپائر ہو گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے روزے کے جو ہیلتھ پرپس کے لیے رکھتے ہیں، صحت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے تو چلو ہم رکھ لیتے ہیں. تو اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اللہ نے مثال دی، قرآن میں کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا ہم اس کو اڑتے ہوئے ریت کے ذرے کی طرح بنا دیں گے. تو کفار جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی نیکیاں وہ کرتے ہیں، ان کی نیکیاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں جب تک وہ اسلام نہ لائیں، اللہ پر ایمان نہ لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں. یہ شرط ضروری ہے، ضروری شرط. ہاں، اسلام نہ لانے پر اور اسلام نہ لانے کے ساتھ ساتھ اسلام کے فرائض کو نہ کرنے کی بھی سزا ان کو بھگتنی ہو. قرآن نے کئی جگہ کہا. اور یہی مسئلہ آتا ہے کہ کیا جو لوگ کفار ہیں کیا وہ ہماری شریعت کے پابند ہیں؟ ایک مسئلہ آتا ہے اصول الفقہ میں. تو مان لیجیے وہ اسلام نہیں لائیں، اس کی سزا بھی بھگتیں گے، اور اسلام لانے کے ساتھ ساتھ کچھ اور نیکیاں ان کو کرنی چاہیے تھی، فرائض کرنے چاہیے تھے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا تو دونوں کی سزا وہ بھگتیں گے. اللہ نے کہا وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قیامت کے دن لوگ کہیں گے مومنین ان لوگوں سے تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. ہم نمازی نہ تھے، ہم نمازی نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. دوسری جگہ اللہ نے کہا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. بربادی ہو مشرکوں کی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. تو صحیح قول کے مطابق، علماء کے رائے کے مطابق، جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، کافر حالت میں، کفر کی حالت میں مرتے ہیں، تو وہ اسلام نہ قبول کرنے اور فرائض اسلام نہ کرنے کی بھی سزا بھگتیں گے. کیونکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اسلام لاؤ اور ان کاموں کو کرو، انہوں نے دونوں کام نہیں کیا، دونوں کی سزا وہ بھگتیں گے. لیکن اگر دوسرا کام کرتے ہیں پہلے کام کے بغیر، یعنی اسلام لائے بغیر نماز پڑھتے ہیں، اسلام لائے بغیر روزہ رکھتے ہیں، اسلام لائے بغیر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو قبول نہیں ہوگا. اسلام لانا پہلے شرط ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے اور بڑا سنگین مسئلہ ہے، یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے روزے سے چونکہ بات آ رہی ہے. وہ لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ جو روزہ رکھتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنا کئی طرح، 2 طرح کا ہو سکتا ہے. مطلق نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک دم نہیں،
یا پڑھتے ہیں کسی ایک وقت میں نہیں چھوڑ دیا. صحیح بخاری کے اندر حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل برباد ہو گیا اس دن کا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ ان کی کتاب ہے، لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر چھوڑنے کا دو مطلب ہے. ایک شخص پوری زندگی چھوڑ دیتا ہے نماز کو تو اس نے اپنی زندگی میں جو بھی اچھائیاں کی ہیں وہ سب برباد. اور ایک شخص مخصوص دن میں چھوڑتا ہے، مخصوص وقت میں چھوڑتا ہے تو اس دن کی نیکی اس کی برباد ہو جائے. اور بڑا سنگین مسئلہ ہے جس کو ہم لوگ معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے ہلکے میں لے رکھا ہے. صحابہ کرام کا ایک طرح سے اتفاق تھا کہ جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن شقیق کا ایک قول علماء نے نقل کیا ہے، کہا کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز. تو جو لوگ نماز روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو یاد رکھیے کہ آپ کے روزے پر سوالیہ نشان، آپ بس اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو، عمل آپ کا باطل ہو رہا ہے. تو نماز کی پابندی ہونی چاہیے، صرف رمضان میں ہی نہیں. شیخ عثیمین اور ابن باز وغیرہ نے کہا کہ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ وہ غیر رمضان میں بھی نماز کا پابند ہو سکتا ہے آپ کی جماعت چھوٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تنہا پڑھ لیجیے لیکن پڑھیے، اس کی پابندی ہونی چاہیے. اسی طرح دوسرا شرط ہے جس کے روزے کی ادائیگی جن کے اوپر واجب ہوتی ہے ان کے جانب سے کب قبول کیا جائے گا. دوسری شرط اور وہ شرط یہ ہے کہ بلوغت کا ہونا. روزہ فرض ہے ان لوگوں پر جو بالغ ہوتے ہیں. بچہ ہے ان کے اوپر، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب کی حدیث آتی ہے ابو داؤد میں، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے معاملہ اٹھا لیا، قلم اٹھا لیا گیا، یعنی جن کو معافی ہے. عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وہ شخص جو دیوانہ ہے، مجنون ہے، یہاں تک کہ اس کی عقل ٹھیک ہو جائے. دوسرا کہا وعن النائم، سویا ہوا آدمی نیند کی حالت میں ہے، نماز سے مان لیجیے اگر جماعت چھوٹ گئی جا کے پڑھ لیجیے جس وقت اٹھی. من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو کسی نماز سے سو گیا یا بھول گیا جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھے. اور تیسرا کہا وعن الصبی حتی یحتلم، اور چھوٹا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اب بلوغت کی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ جانتے ہیں، جیسے انزال کا ہونا، اسی طرح 15 سال کا کچھ علماء نے طے کیا ہے کہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یا ہمارے ہاں اس سے بھی کم ہے. تو بلوغت کا معیار بدلتا ہے ملکوں کے رہنے کے اعتبار سے. گرم ملکوں میں بلوغت جلدی آ جاتی ہے، ٹھنڈے ملکوں میں لیٹ سے آتی ہے. اسی طرح زیر ناف کے بال کا اگنا، یہ سب کچھ نشانیاں ہیں بالغ ہونے کی. مان لیجیے بچہ ہے 7 سال کا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھوانا چاہیے، عادت ڈالنا چاہیے. حضرت ربیہ بنت معاوض کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن انصار کی بستیوں کی طرف لوگوں کو بھیجا کہ جو لوگ صبح میں کچھ کھا پی چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اب نہ کھائیں، شام تک روزہ رکھیں. حضرت ربیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ رمضان کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی، مستحب ہو گیا وہ. تو کہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم ان کو روزہ رکھایا کرتے تھے، اور جب ان کو بھوک لگتی تو کچھ کھیلنے کے لیے ہم نے ان کے بنا رکھے تھے، ان کو دے دیتے تھے، غافل کر دیتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا جو رمضان میں سے شراب پی لی تھی. شدید برہم ہوئے، کہا ویلک صبیاننا صیام، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہیں اور تم نے شراب پی رکھی ہے. اس کے اوپر حد، شراب پینے کی حد انہوں نے جاری کر دی. تو یہ دوسری شرط ہے
کہ پہلی شرط روزہ اس وقت قبول ہوگا کسی کا جب وہ مسلم ہوگا، دوسری شرط بالغ ہو. اسی طرح مجنون کی بھی بات آتی، دیوانہ شخص ہوش میں نہیں رہتا، اگر دن کے اکثر حصے میں حالت یہی ہے تو اس سے معاف ہے روزہ. لیکن مان لیجیے کوئی شخص ایسا ہے کہ دن کے کچھ حصے میں اس کے اوپر کچھ دورے آتے ہیں، جو عقل سے بے ہوش بے خرد ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اسے کیا ہے، اور جب اس کی حالت ٹھیک ہوتی ہے تو اس وقت اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بقیہ دن روزہ کمپلیٹ کرے. اسی طرح وہ بوڑھا آدمی جو انتہائی ضعیف ہو چکا ہے اور عقل سے بھی ایک بیگانہ ہے، کیا بولتا ہے، ہزیان گوئی کرتا ہے، جس کو ارذل العمر کہا گیا، کہتے ہیں نا آل فال بکتا رہتا ہے، نہ عقل ہے اور نہ جسمانی صلاحیت ہے، تو ایسے بوڑھے آدمی کے اوپر روزہ نہیں ہے. نہ آپ کو اس کی طرف سے کھانا وانا بھی دینے کی ضرورت نہیں مسکین کو، نہ اس کے اوپر روزہ واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے کھلانا واجب ہے. وہ ایک طرح سے مجنون کے حکم میں آ جاتا ہے. اسی کو شیخ عثیمین اور لجنہ دائمہ کی کمیٹی نے اختیار کیا. اور تیسری شرط، بقیہ شرط انشاءاللہ کل، روزے کی قبولیت میں یہ ہے کہ عقل پایا جائے، یعنی وہ انسان عاقل ہو، عقل مند ہو، ہوش و خیرت رکھتا ہے. اور عقل اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے نیت کا ہونا، اور نیت وہ شخص کرتا ہے جو اس کے اندر عقل کی صلاحیت پائی جاتی ہے. تو یہ 3 شرطیں ضروری ہیں. انشاءاللہ بقیہ 3 شرطوں کا بیان کل کے درس میں آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.